نظم چاند اور تارے بانگ درا کے مجموعے میں سے لی گئی نظم ہے۔ اس نظم میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے چاند اور ستاروں کے درمیان مکالمے سے نہایت دلکش انداز سے زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ زندگی سراپے عمل اور جدوجہد کا نام ہے۔ عمل پہم اور سعی یہ مسلسل زندگی اور ترقی کے لوازم ہیں۔ عمل زندگی ہے، جبکہ سکون و قرار موت کا دوسرا نام ہے۔ لیکن عمل کی بنیاد عشق پر ہونی چاہیے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اقبال کے فلسفہ خودی کی عمارت قائم ہے۔ اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، یعنی کہ ستارے خدشے کو دل میں لیے ہوئے چاند سے کچھ یوں مخاطب ہوئے۔ خدشہ کون سا تھا؟ طلوع آفتاب کا وقت قریب پہنچ رہا تھا اور جو سحر کی پھونک ہے، دم سحر جو ہے، تاروں کی روشنی کی شمع کو گل کر دینے والی تھی۔ نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، یعنی اے چاند یہ تو بتا کہ ہم چمک چمک کر تھک چکے ہیں، مگر اس کے باوجود آسمان کے نظاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، یعنی کہ ہمارا کام تو سفر ہی کرنا ہے اور مسلسل ہم چلتے ہی رہے ہیں۔ مدام کہتے ہیں مسلسل یا لگاتار۔ بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، یعنی اے چاند اتنا بتا دے کہ اس عالم رنگ و بو کی ہر شے تغیر سے کیوں دوچار ہے، اس بے چینی میں کمی کیوں نہیں آتی، آخر کیوں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ بیتاب بے قرار کو بولتے ہیں۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، یعنی کہ یہاں سب ہی سفر کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ تارے ہوں یا انسان، درخت ہوں یا پتھر، کوئی بھی ان سختیوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ستم کش سختیاں جھیلنے والے کو کہتے ہیں اور حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، آخر اتنا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ سفر کبھی اور کسی مرحلے پر جا کر بھی ختم ہوگا یا نہیں، کبھی ہم اپنی منزل مقصود پا سکیں گے یا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سفر جاری ہے اور منزل ناپید۔ اب چاند کی باری ہے جواب دینے کی۔ بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعہ شب کے خوشہ چینوں۔ اب علامہ اقبال چاند کی زبان سے ستاروں کے سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں۔ چاند جو بڑی خاموشی سے ان ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، یوں گویا ہوا کہ اے ساتھیو، اے رات کی فصل سے دانہ چننے والوں، میری بات غور سے سنو، یعنی کہ ہم نشینوں، ساتھیو۔ مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو اور شب کہتے ہیں رات کو، خوشہ چین کہتے ہیں جو دانے چننے والا ہوتا ہے۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، یعنی کہ حرکت و گردش ہی کی بدولت اس کائنات کی زندگی کا کام چل رہا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ یہ انداز اور طور طریقہ تو بہت پرانا ہے، یعنی کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جنبش حرکت اور رسم جو ہے وہ طور طریقہ آ جاتا ہے دوڑتا اشہب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، یعنی زمانے کا جو گھوڑا ہے طلب و خواہش کا کوڑا کھا کھا کر ہی دوڑتا ہے، گویا اعلیٰ مقصد اور اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد جو ہے اس میں وہ مصروف ہے، اس کے بغیر زندگی کی حقیقت تو ہے نہیں۔ اشہب زمانہ یعنی کہ وقت کا گھوڑا اور تازیانہ کوڑے کو بولتے ہیں۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، یعنی اس راستے میں ٹھہرنے کا سوچنا بھی ایک بے موقع بات ہے، اس لیے کہ ٹھہراؤ یا سکون جو ہے اس میں موت پوشیدہ ہے۔ جو کوئی انسان اپنی زندگی کو حقیقی اور بامقصد زندگی بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور سکون کی زندگی گزارتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایک چلتی پھرتی لاش تصور کیا جا سکتا ہے۔ قرار سکون اور اجل موت کو کہیں گے، بے محل بے موقع کو کہیں گے۔ چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، یعنی مسلسل جدوجہد کرنے والے آگے بڑھ گئے اور اپنا مقصد حاصل کر لیا انہوں نے، اور اس کے برعکس جو سعی و عمل سے بیگانہ تھے یا جمود یا سکون کا شکار تھے تو وہ وقت کی چکی میں پس کر پیچھے رہ گئے، انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن، یعنی اس عمل جو ہے جہد و عمل کا جو انجام ہے وہ حسن ہے،
تو حسن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آغاز تو عشق ہے اور انتہا حسن ہے۔ عشق سے مراد تلاش و جستجو اور سچا ذوق ہے۔ حسن سے مراد جہاں کمال درجہ حاصل کر لینا ہے۔ اس نظم میں حرکت اور جدوجہد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی تعلیم کے لیے اقبال نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی تھی۔ جدوجہد سے انسان کے اندر کمال حسن آتا ہے، یعنی کمال درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان۔ بظاہر یہ نظم تو بہت آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رمز و کنایہ کے پردے میں اپنا فلسفہ بیان کیا ہے، یعنی عمل زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ مشقی سوالات سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں پیج 41 پر جو سوال دیا ہوا ہے، بدر اور ہلال میں کیا فرق ہے؟ بدر جو ہے وہ پورے مکمل چاند کو کہتے ہیں، 14ویں کا چاند، اور ہلال یا کریسنٹ جو ہے وہ پہلے 3 دنوں کا چاند جو ہوتا ہے اسے کریسنٹ کہتے ہیں۔ اور چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 29-30 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ جس راستے پر چاند سفر کرتا ہے ہوا اپنا چکر مکمل کرتا ہے، اسے مدار کہتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال معنی سیکھنے کے بارے میں ہے، ان پہ ایک نظر دوڑا دیں۔ ویسے ہم یہ اشعار کی تشریح میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ نظم میں تارے چاند سے کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ نظم میں تارے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ صبح و شام چلتے ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تھک گئے ہیں، یعنی کہ کیا ہم اپنی منزل مقصود بھی دیکھ سکیں گے۔ دوسرا ہے نظم کے مطابق کون کون سی چیزیں سفر میں ہیں؟ تو نظم کے مطابق تارے، انسان، درخت اور پتھر سفر میں ہیں۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے کیا مراد ہے؟ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے مراد ہے کہ حرکت و گردش سے ہی اس کائنات کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، یعنی جدوجہد سے مسلسل منزل ملتی ہے۔ اور اس شعر کا مفہوم لکھیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی مسلسل جدوجہد کرنے والے آگے نکل گئے ہیں اور اپنی منزل مقصود پا گئے ہیں۔ اس کے برعکس ٹھہرنے والے یا سکون کرنے والے وقت کی چکی میں اس طرح پس گئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیغام دے رہے ہیں کہ عمل زندگی ہے اور سکون موت کے مترادف، یعنی جو افراد و اقوام مصروف عمل رہتی ہیں ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں بے عمل ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں اور دوسری قوم کی غلام ہو جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہم آواز الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیں۔ سحر قمر، فلک چمک، نظارے تارے، شام مدام، ہم نشینوں، خوشچینوں، اجل کچل۔ قواعد میں یہاں فعل ماضی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے وہ گیا، وہ کام کر رہا تھا، کر رہی تھی وغیرہ۔ اور اس کی جو اقسام ہیں یہاں پر جو بیان کی گئی ہیں، 2 فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلق گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا، جیسے وہ کوئٹہ گیا، وہ آیا، اس نے کھانا کھایا وغیرہ۔ جو ماضی قریب ہے اس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جس میں آخر میں یہ ہے لگا ہوا، جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، فہد گیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ 5واں سوال بھی ہے کہ ان جملوں کو ہم نے ملانا ہے کالم بے کے ساتھ۔ ماضی مطلق کون کون سے ہیں؟ جس طرح سلیم راولپنڈی گیا یا جویریہ نے کھانا کھایا ماضی مطلق میں آ جائے گا، وہ اسکول گیا ماضی مطلق میں آ جائے گا۔ تو میں نے نماز پڑھی جو ہے وہ ماضی قریب میں آ جاتا ہے۔ ویسے اس کو ماضی مطلق میں بھی کیا جائے تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ نماز پڑھی جو ہے وہ ابھی اس میں مینشن نہیں ہے کہ قریب میں پڑھی ہے یا دور میں، لیکن جرنلی اس کو قریب میں ہم اس لیے رکھیں گے کہ نماز جو ہے اسی دن کا ذکر کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس لیے ہم اس کو ماضی قریب میں لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جن کے آگے ہے لگا ہوا ہے، اس میں عدنان نے کام کیا ہے، ماجد نے کرکٹ کھیلی ہے وغیرہ، یہ ماضی قریب میں آ جاتے ہیں۔ اختر نے کام ختم کیا ہے، یہ بھی ماضی قریب میں آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کے 2 متلازم الفاظ لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، انہیں متلازم
یا گروہی الفاظ کہتے ہیں، جیسے کائنات کے متعلق سوچتے ہی ذہن میں آسمان، چاند، تارے، سورج، رات کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سفر کے بارے میں سوچتے ہوئے کیا الفاظ آئیں گے؟ ریل گاڑی اور گارڈ وغیرہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ عدالت کے بارے میں سوچیں گے، کچہری، جج، یہ الفاظ آئیں گے۔ فلک کے بارے میں سوچیں تو آسمان، تارے، شجر کے ساتھ پھول پھل ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ طلبہ اور استاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ جملے دیے ہوئے ہیں، یہ بنا لیں، آپ اسکرین شاٹ اس کا لے لیں۔ سوال نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ آپ نے حالیہ کوئی مجموعہ پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کے کلام کا، تو اس کے بارے میں دوست کو خط لکھنا ہے اور کتاب کے بارے میں بتانا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کتاب جو ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں، ارمغان حجاز، بانگ درا، بال جبریل، کوئی بھی کتاب۔ اس کے علاوہ یہ کتب جو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا کر لیں۔ خط جو ہے اس کا پیٹرن یہ والا چوز کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ ایک خط ترتیب دے دیں۔ 7ویں سوال میں تشریح کا کہا گیا ہے، یہ دوسرا بند ہے نظم کا، اور اس کی تشریح ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ 8ویں سوال میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس پر تقریر لکھنی ہے، تو یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک شعر ہے حکیم الامت شاعر مشرق کا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عمل ہی واحد شے ہے دنیا کی جس سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ تو کامیابی بھی آپ کے قدم چومتی ہے جب آپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ جو قومیں یا افراد جو ہیں وہ عمل اور جدوجہد کرتے ہیں، وہ دنیا کے کامیاب و کامران قومیں ہوتی ہیں، اور جو عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے، اور باقی اقوام سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ شاعر مشرق جو ہیں قرآن کریم کی آیت کو کچھ اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، گویا تقدیر کو بدلنے کے لیے تدبیر بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ بری پڑی ہے تدبیر سے، جدوجہد سے، کوشش سے، عمل سے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ عمل سے عبارت ہے۔ زندگی کا دار و مدار حرکت و کوشش پر ہے۔ اگر حرکت رک جاتی ہے تو ایک جمود اور سختہ ستاری ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم موت کا نام دیتے ہیں۔ غور کریں تو پورا نظام کائنات حرکت کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ کسان جب محنت کرتا ہے تو فصل شاداب ہوتی ہے، طالب علم محنت کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، انہیں عمل سے تلاش کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور والدین بھی اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو جانچیں اور انہیں پر اعتماد بنائیں، اور عمل کی اہمیت بھی ضرور بتائیں ان کو۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ ایسی قومیں جنہوں نے محنت کر کے ترقی کی منازل طے کی ہوں ان کے بارے میں آپ نا ڈسکشن کریں جماعت میں۔ تو قومیں کافی زیادہ ہیں، ان میں سے صرف میں ایک قوم کا آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے جاپانی قوم۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی سروے کریں۔ جاپانی قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہے، تو ان کی جو چیدہ خصوصیات ہیں ترقی ہونے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو خوبی ہے ان کا محنتی ہونا ہے۔ ایٹم بم سے یہ قوم تباہ ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے محنت سے ترقی کی۔ دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ دار قوم ہے اور ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں۔ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ کفایت شعار ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ وفادار ہیں اور ملکی معاملات اور مفادات سے یہ بہت زیادہ وفادار ہیں۔ یہ قوم جو ہے اپنے آخری عمر کے حصے تک کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں کوئی کسی بڑے شخص سے دوستی کی بجائے اپنے کام کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے کام سے دوستی رکھتا ہے۔ ان کے ہاں جو تحقیق ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں تجسس کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اس قوم میں کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ جستجو ہے۔ یہ جو قوم ہے ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ گروپوں اور ٹیم میں کام کرتی ہے۔ یہ ٹیم بناتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ جاپانی جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں۔
10واں سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نظم یاد کریں اور جماعت میں سنائیں۔ تو یہ ایک بڑے مزے کی نظم ہے، بال جبریل کے مجموعے میں سے لی ہوئی ہے۔ اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو بیٹے جاوید اقبال نے لاہور سے ایک خط لکھا اور گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ جاوید اقبال ابھی بچے تھے، اقبال گراموفون تو نہ لا سکے مگر نوجوانوں کے لیے نظم دیار عشق ضرور لکھ کر لائے، جس میں خودی کا پیغام ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لالہ فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔